دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے نام یا القاب سے یاد فرمایا ہے، جن میں سے ایک نام داعی ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے فرمان سے اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا داعی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کے راستے کی طرف بلانے والا داعی، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ تو آپ دیکھیں اس میں رسول خدا کے فنکشنز کا بھی ذکر ہوا ہے، آپ کی نورانیت کا بھی ذکر ہوا، آپ کی ذمہ داری کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور جب دعوت کی بات آتی ہے تو دین کو عام طور پر دعوت ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ دین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ سیدھے راستے کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا معیار، لوگوں کی سمجھداری کا معیار، عقل کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک اور کلام میں آیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے معیار کے مطابق بات کرو۔ آپ ایک بچے سے جو بات کرتے ہیں، ایک جوان سے بات کرتے ہیں، ایک بزرگ سے بات کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ وہی الفاظ اور وہی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان کے ساتھ، پڑھے لکھے انسان کے ساتھ بات چیت کا انداز مختلف ہوتا ہے، ایک کم پڑھے لکھے انسان کے ساتھ مختلف باتیں ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ آپ مختلف لیول پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ دعوت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے معیار کے مطابق بات کریں، آپ باتوں کو اس طرح سمجھائیں کہ جو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 طریقوں سے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے یا بلانے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے بلا، call unto the way of thy Lord with wisdom۔ سب سے پہلا جو اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے خدا کے راستے کی طرف بلانے کا، وہ وزڈم ہے، حکمت ہے، اعلیٰ ترین علم کی بات۔ حکمت جو ہے وہ علم سے کہیں زیادہ بلند چیزیں ہیں، بلند معیار کا ہے۔ آپ سینکڑوں برسوں یا ہزاروں سالوں کے علم کا جب نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ حکمت بن جاتی ہے۔ تو فرماتے، جیسے ہم کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے، ایک سمجھدار آدمی کو آپ ہنٹ دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات اس کی، لیکن اگر کوئی شخص سمجھدار نہیں ہے، علم کی کمی ہے، تو کہتے ہیں آپ سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ وہی بات کسی دانا کو اشارے میں سمجھ میں آ جائے، شاید آپ کو کچھ کہنا بھی نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر جب سادہ لوگ ہوتے ہیں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلاؤ۔ کچھ لوگوں کو آپ میٹھی باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آرگیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرماتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو، لیکن بحث و مباحثہ کا طریقہ کیا ہو؟ جادلہم باللتی ہی احسن، جو ڈسینٹ، دا موسٹ ڈسینٹ وے ہے، جو بہترین اور شریف ترین طریقہ ہے بحث و مباحثے کا، آپ وہ طریقہ اپنائیے۔ اس کی مثال ہم زمین سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل تیار ہے، آپ کو اس میں فصل حاصل کرنی ہے تو آپ صرف بیج بو دیجئے، باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو بالکل ریڈی کیا گیا ہے۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہے، آپ کو صرف دانہ چھوڑ دینا پڑتا ہے، باقی اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو زرخیز ہے، آپ اس پہ دانہ ڈالیے، تھوڑی سی اس پہ محنت کیجئے، تھوڑا سا پانی ڈالیے، تھوڑا سا کھاد ڈالیے، آپ کو فصل مل جائے گی۔ تھوڑی سی محنت سے زمین میں اتنی زرخیزی ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ پیار سے، محبت سے، حکمت کی باتوں سے سمجھاتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے، سالوں سے پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، زمین سوکھ گئی ہے، پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے، لیکن نمی کی ضرورت ہے، تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑا آپ اس میں ہل چلاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پتھروں کو توڑتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں جس کا ویڈنگ کہتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں اگر اگ آئی ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، تو وہ زمین بھی آپ کے لیے کاشت کے قابل بن جاتی ہے، وہ زمین بھی آپ کو فصل دینے کے قابل بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا بحث و مباحثہ کرنا پڑتا ہے، اور ان سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈیفرنٹ راستے ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ آپ جس مذہب میں بھی جائیں گے وہاں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، یعنی کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے، کچھ منع کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کریں آپ کے لیے اچھا ہے، یہ نہ کریں آپ کے لیے برا ہے، یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، یہ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی، تو آپ ان سے دور رہے۔ تو یہ پیغمبروں کی اور داعیوں کی صفات رہی ہیں، ان کا مینڈیٹ رہا ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ ان کو لوگوں کو اچھے راستے کی طرف، اچھے باتوں کی تلقین کرتے ہیں، اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اچھے باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور بری باتوں کے نہ کرنے کا حکم کرتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ امر اور نہیں دین کی بنیاد ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے، کچھ باتیں نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل دین کی بنیاد ہے، اور آج ہم اسی بنیاد کے تحت ہمارے مذہب کی ایک بہت ہی بنیادی ٹریڈیشن، جس سے ہم روزانہ دین کی باتیں حاصل کرتے ہیں، اپنے دل کی زمین کو سیراب کرتے ہیں، روزانہ وہ پانی ہم اپنے دل میں دیتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی زمین کو آباد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دائیوں کی تعلیمات ہے، وہ ہمارے پیروں کی تعلیمات ہے، اور ہمارے پیروں کے گنانوں میں سے پیر صدر دین ماں باپ کا ایک گنان آج ہم لیں گے، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ گنان جب ہم سنتے ہیں تو آپ کو اس کا پہلا پارٹ سن کر ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشحالی کا گنان ہے۔ جب آپ پہلا پارٹ سنتے ہیں اس گنان کا تو آپ کو لگتا ہے آپ کوئی خوشحالی کا گنان بول رہے ہیں، مگر پہلے پارٹ کے بعد وہ روحانی خیال کا اور ایک لحاظ سے روحانی مجلس کا گنان بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی ایسا کیوں ہے؟ یہ پہلے پارٹ میں ڈھول دھڑامہ کی باتیں ہو گئی اور بعد میں اچانک آپ ملک الموت پہ آ گئے، تو یہ ہمارے گنان کے لٹریچر اور ہمارے پیروں کا جو کلام ہے، جو کلام وہ بولا کرتے تھے، ان کا ایک انداز ہے
اور وہ انداز یہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کلام آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رسول کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو بات کہنی وہ کہتے ہیں۔ تو پہلے پارٹ کے اندر مولا کی تعریف بیان کرتے ہیں، مولا کے آمد کی خوشی کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اخلاقی تعلیمات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ گنان جو ہم پڑھتے رہتے ہیں عام طور پر، جس سامی راجو آوے جنگی ڈھول بجاوے 14 چاندرونا ہوڑا، کہ میرے مولا تشریف لا رہے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ خوشحالی میں بولنے والا گنان ہے، مگر آگے ایسا نہیں ہے کہ سامی راجو آوے جنگی ڈھول بجاوے، میرے مولا تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے جنگی ڈھول وجاوے، بڑے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں، یہ وجاوے کی جگہ ایک اور لفظ بھی ہم کو ملتا ہے ٹیکسٹ میں کہ جنگی ڈھول وجڑاوے، یعنی بڑے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ پہ سننے میں ہم کو صحیح لگتا ہے، مگر جو زیادہ جگہوں پہ ملا ہے وہ ہم نے گنان کی کتاب میں لیا ہے۔ ہمارے گنانوں میں بار بار امام زمان کے آنے کی باتیں کیوں کی گئی ہے؟ امام زمان کے آنے کی خوشخبری، امام زمان کے آنے کی جو خوشحالی اور جو سین ہے، ایک جشن ہے، ڈھول بج رہے ہیں، گھدامہ بج رہے ہیں، بھیروئی بج رہے ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، یہ بہت زیادہ ذکر اس کا گنانوں میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جب ہمارے پیر تعلیم دے رہے تھے اس وقت بظاہر جسمانی طور پر امام مریدوں کے بیچ میں نہیں رہتے تھے۔ امام تو 1842 میں سب سے پہلے امام حسن علی شاہ مابعد صلوات اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں۔ اس کے پہلے کہ ہمارے سارے امام جو ہمارے گنان ہسٹری کے گنان ہے، امام ہے، وہ سب مولا عراق میں یا ایران میں رہا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیر بار بار جماعتوں کو یہ یقین دہانی کرواتے رہے ہیں کہ سامی مارو جمپو دیپ ماہے آوینگو نروان، کہ ایک دن میرا مولا ہندوستان ضرور پدھاریں گے، تم دل چھوٹا نہیں کرو، غمگین نہیں کرو۔ اب دیکھیں کہک نگری میں مولا بیٹھے ہیں، عالموت میں مولا بیٹھے ہیں، عراق کھنڈ میں بیٹھے ہیں، ایران میں مولا بیٹھے ہیں، سیتردیپ میں بیٹھے ہیں، مولا عربی لباس میں بیٹھے ہیں، وہ اجمی زبان بول رہے ہیں، وہ فارسی زبان بول رہے ہیں۔ بار بار مریدوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمارے امام وہاں ہے، آپ اس کا انتظار کریں، وہ تشریف لائیں گے۔ اور اسی میں بار بار ہمیں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے مولا جب آئیں گے تو اس وقت کا سما کیا ہوگا، کتنے ہزار فوجی ساتھ میں ہوں گے، اور کتنے ہاتھیوں پہ ہوں گے، کتنے گھوڑوں پہ ہوں گے، کتنے پیدل ہوں گے، اور کیا ان کا جھنڈا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ریپیٹڈلی آپ کو گنان میں مل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مریدوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مولا ایک دن آئیں گے، اور جب آئیں گے تو آپ کی دنیا میں یہ ایک روحانی بہار آ جائے گی۔ تو فرماتے سامی راجو آوے، میرے مولا آ رہے ہیں، جنگی ڈھول بجاوے، بڑے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں مولا کے آمد کے۔ 14 سے چاندرونا ہوا، میرے مولا کے آنے سے چاروں طرف مولا کی جو نورانیت ہے وہ پھیل گئی ہے۔ رے ہو پرانیاں قائم جینے آرادھو، اے میرے مریدوں، اے میرے انسانوں، لوگوں، جماعتوں، قائم جی کی اطاعت کرو۔ گنانوں میں اماموں کے نام بھی آئے ہیں، امام کے لیے امام بھی آیا ہے، امام کے لیے نر بھی آیا ہے، گرنر بھی آیا ہے، مگر ایک کامن ورڈ جو سارے اماموں کے واسطے یوز ہوا ہے وہ قائم ہے، کہ قائم جی کی اطاعت کرو، مطلب آپ زمانے کے امام کی اطاعت کرو۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو سیلوٹیشن ہے، ہمارا جو سلام ہے جماعت خانے میں داخل ہونے کا، یا ہمارے دعاؤں کے درمیان تسبیحوں کے آخر میں کہ ہے زندہ اینڈ قائم پایا، کہ وہ امام جن کو ہم مان رہے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جن کو ہم نے پایا ہے۔ تو یہ ایک کامن، آپ یوں کہ جنرک نام ہے جو امام کے واسطے یوز کیا، کہ جب آپ قائم کہہ رہے ہیں تو آپ کسی پرٹیکولر امام کا نام نہیں لے رہے ہیں، نر کہہ رہے ہیں تو کسی ایک امام کا نام نہیں لے رہے ہیں، آپ امام ایز سچ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو قائم جی کی اطاعت کرو، یعنی زمانے کے امام کی تابعداری کرو۔ الخ پرخ نے ماں وسارو،
پرخ بھی مرد کو کہتے ہیں، جو جس طرح نر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس طرح پرخ ہے. یہ پرخ ماڈرن گجراتی میں پروش کہتے ہیں، پروش ان استری یا پروش ان ناری. تو پرخ کا مطلب بھی مرد ہوتا ہے، مرد کامل ہے. تو وہ ناقابل بیان مولا کی تم تعریف کرو، ان کو مت بھولو. شاہ پرخ نے رے سنبھارو، جو مولا زمانے کے امام کے مالک ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہو. رے ہو پرانیا قائم جینے آرادھو، کہ اے لوگوں زمانے کے امام کی اطاعت کرو. اس کے بعد گنان کا جو ٹون ہے، تعلیم ہے، اس کا انداز بالکل بدل جاتا ہے. اے نمڑی نے کھمڑی ویرا ہنسی ہنسی ملنا، کام کرودھ دوئے تجو. 3-4 چیزیں بڑی بنیادی جو ہمارے اخلاق کی تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. جس طرح میں نے کہا کہ دین نصیحت ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جس طرح قرآن شریف میں حضرت لقمان پہ ایک پوری سورہ ہے، قرآن کی 31ویں سورہ لقمان ہے، جس میں حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُّهُ، اور لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے واعظ کر رہا تھا. واعظ کا مطلب بھی نصیحت ہی ہوتا ہے. وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور نصیحت کی بہت ساری اس میں بھی باتیں بتائی گئی ہے. تو یہاں ہمارے پیر ہمیں بتاتے ہیں نمڑی نے کھمڑی ویرا ہنسی ہنسی ملنا. یہ ہمارے اخلاقی زندگیوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ عاجزی سے جھک کے چلو، اور کھمڑی یعنی عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چلو. لوگوں کے ساتھ ہنس کے باتیں کرو، مسکرا کر بات کرو. اور کام کرودھ دوئے تجو، نفسانی خواہشات اور غصہ، ان دونوں کو دور کرو. آپ دیکھیں 2 لائن کے اندر کتنی باتیں ہمیں بتائی گئی. سب سے پہلی بات، حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں. اور آپ کسی زمانے میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ آج کی بات ہے، ہمیں آج کے لیے یہ کچھ کہا جاتا ہے. اے میرے بیٹے، لا ولا تسائر خدک للناس، لوگوں سے اپنا منہ پھلا کر مت بیٹھ. یعنی جیسے کہ آپ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، بڑائی میں آ جاتے ہیں نا. مومن من ایم جان جو جی تمہیں کایا نما کرشو ابھیمان رے، بھیتر بہت اندھارا تمہیں چھوڑی دے جو ابھیمان رے. جسم کی بڑائی نہیں کرو. ابھی ہم نے گنان سنا، ٹائم ملے تو یہ گنان پورا پڑھیے گا. بھائیو بھرم نہ بھولیے، ویرا نہ بھولیے. پورا ہمارے جسم کی حالت کیا ہے وہ ہمیں تفصیل سے بتائی ہے. بہت لمبا گنان ہے، اس لیے پورا گنان شاید ہی ہم کبھی سن سکتے ہیں. اور اس میں ایسی باتیں ہمارے جسم کے لیے کہی گئی ہے کہ بعض اوقات ہم شاید اسے جماعت خانے میں پڑھنا چند پاٹھوں کو مناسب بھی اب ہمیں نہیں لگتا ہے، کیونکہ اتنی کھل کر اس میں باتیں بتائی گئی ہے. لیکن بنیاد اس کی یہ ہے کہ اپنے جسم پہ فخر نہ کرو، جسم پہ بڑائی نہ کرو. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اور اینٹ جس کی ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی آندھی اسے آ کے جب ٹکرائے گی، ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. خاک کا پتلا بنا ہے، خاک کی تصویر ہے، خاک میں مل جائے گا، خاک دامن گیر ہے. آخر خاک ہونا کچھ بھی نہیں ہے. انسان اگر صرف اپنے جسم پہ فخر کرتا ہے تو پیر نے اس میں بھی ہمیں اس گنان میں تفصیل سے بتایا کہ کایا کے اوپر، جسم کے اندر، جسم کے بارے میں زیادہ فخر نہ کیا کرو. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گھمنڈ سے، بڑائی سے اپنا منہ پھلا کر نہ بیٹھو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو.
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرو. ہمارے اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے. ہمارا اللہ اکبر پڑھنے کا کام ہمارے واسطے ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم بڑے نہیں، ہم چھوٹے ہیں. جب بھی کبھی بڑائی کا جی چاہے، کہتے ہیں جب بھی کبھی گھمنڈ کرنے کا جی چاہے تو کہتے ہیں ایک چکر قبرستان کا لگا لینا، ایک چکر شمشان گھاٹ کا لگا لینا، ساری جو بڑائیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے میت میں ضرور شرکت کیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کم سے کم ہمیں ہماری موت یاد آ جاتی ہے. سر جھکا کر یاد کر لیتا ہوں اپنی موت کو، سر جھکا کر یاد کر لیتا ہوں اپنی موت کو، حاضری ہو جاتی ہے اللہ کے دربار کی. ایک سیکنڈ لگتا ہے، سر جھکا کر اپنی موت کو یاد کر لو تو سمجھ لو اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگ گئی اور زندگی سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے. کہتے بڑائی نہیں کرو، جسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بڑائی کرنی جیسی ہے. وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں نرمی رکھا کرو. وغضض من صوتی کا، اپنی آواز بھی نیچی رکھا کرو. آواز سے بھی گھمنڈ کی آواز نہیں آنی چاہیے. آواز میں بھی کہتے ہیں بڑی آواز سے بات بھی نہیں کرو. کبھی ہم غصہ کرتے ہیں تبھی بڑی آواز سے بات کرتے ہیں نا. آپ کسی سے پیار بھی کرتے ہیں، کسی کو بہت پیار کرتے ہیں، مگر اچانک غصے میں آ کے چلاتے ہیں اس کے اوپر. آدمی چلاتا کب ہے؟ کوئی آدمی بہت دور ہو تو اس کے لیے تو آپ چلاتے ہیں. کوئی نزدیک بیٹھا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کبھی اس پہ چلاتے تو نہیں ہے نا. آپ کا بچہ آپ کو اتنا پیارا ہے، آپ کی بیوی آپ کو پیاری، آپ کا شوہر آپ کو پیارا ہے، ماں باپ پیارے ہیں، دوست برادر بہت دل سے قریب ہے، مگر کبھی ہم چلاتے ہیں. غصے میں آ کر بچہ ماں باپ پہ چلا اٹھتا ہے، ماں باپ بچے پہ چلا اٹھتا ہے، شوہر بیوی پہ چلا اٹھتا ہے، بیوی شوہر پہ چلا اٹھتی ہے. یہ اتنا قریب جو ہے اس کے لیے اتنا چلانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جب ہم غصے سے چلاتے ہیں نا تو ایک گھڑی ہوتی ہے جو ہمارے دل سے بہت قریب رہنے والا ہے نا، اس کو ہم اتنا دور کر دیتے ہیں اپنے سے کہ اس کو سنائی دے، اس لیے ہم چلاتے ہیں. ورنہ جو نزدیک ہے اس کے لیے ہم چلاتے نہیں ہیں. نزدیک کے ساتھ تو آپ تنافسی کرتے ہیں، وسفرنگ کرتے ہیں، دور والے کے واسطے چلاتے ہیں. غصے میں، نفرت میں ایک گھڑی کے لیے ہمارے دل میں بسنے والے کو نکال کے اتنا دور پھینک دیتے ہیں کہ ہم چلاتے ہیں اس کے لیے. بعد میں روتے رہتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے رہتے ہیں، مگر بعض اوقات ہماری ایک گھڑی کی غلطی ہمیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو اور میٹھی زبان سے بلائے کرو تو نمڑی کھمڑی. اس لیے کہتے ہیں شبد شبد سب کوئی کہے، شبد کے ہاتھ نہ پاؤ. شبد کہتے ہیں الفاظ کو، شبد شبد سب کوئی کہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بولتا ہے. شبد کے ہاتھ نہ پاؤ، الفاظ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں، مگر ایک شبد اوشدھی کرے، ایک شبد کرے 100 گھاؤ. ایک لفظ ہے جو علاج کر کے جاتا ہے اور ایک لفظ وہ ہے جو ہزاروں زخم دے کے جاتا ہے. آپ جب کہتے ہیں آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچے سے، تو یہ کتنی بیماریوں کا علاج دے کے جاتا ہے. آپ جس کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آپ صرف یہ احساس دلاتے کہ میں بیٹھا ہوں، فکر نہیں کرنا، یہ آپ کے چھوٹے سے الفاظ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہیں. مگر بعض اوقات منہ سے ہم ایسا الفاظ زندگی میں شاید پہلی دفعہ بھی ہم نے نکالا ہوگا مگر زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنی دوستیاں ٹوٹتی ہیں. آپ دیکھیں گے تو پتہ چلا وہ اسپر آف دا مومنٹ، کسی ایک سیکنڈ میں کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری کمائی دھری کی دھری رہ گئی. بنائی ہوئی عمارت
ایک سیکنڈ کے اندر گر جاتی ہے ہماری زبان کی وجہ سے۔ کہتے یہ زبان ہے، الفاظ ہیں جو علاج بھی کر کے جاتے ہیں، اور یہی ہے جو زخم بھی دے کر جاتے ہیں۔ تو الفاظ وہ استعمال کریں جو سامنے والے کی زندگی بنائے۔ آپ کے بچوں کے لیے میں خاص طور پر ایک بات ضرور کہوں گا، ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت کریں، بچوں کے پرفارمنس سے نہیں۔ بچہ اچھا نمبر لائے گا تو پیار کریں گے، جب فرسٹ پلیس میں آئے گا تو پیار کریں گے۔ بچے کو یہ کنڈیشنل بناتے ہیں کہ میرا بچہ اگر یہ اچیومنٹ کرے گا تو ہمارا پیار ریزرو رکھا ہوا ہے، ہم شو کریں گے۔ ہمیں بچوں کی چیزوں سے، ان کے پرفارمنس سے محبت نہیں ہے، ہمیں ہمارے بچوں سے محبت ہے۔ بچہ ہماری اولاد کیسی بھی ہے، اس کا پرفارمنس کیسا بھی ہے، اللہ نے ساری خوبیاں کسی ایک انسان میں نہیں ڈالی ہے۔ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ تو لوگوں سے کنڈیشنل محبت نہ کرے، خاص طور پر اپنے بچوں سے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کہتے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ ہماری اولاد جیسی بھی ہے، ہمیں اولاد سے پیار ہے، اولاد کے مارک شیٹ سے نہیں۔ مارک شیٹس آر جسٹ فگرز، کہتے مارک شیٹ صرف نمبر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کے پرفارمنس پہ بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا، کبھی بچوں کو ایسا نہیں بولنا تو یہ نہیں کر سکتا ہے، تیرے سے یہ کبھی نہیں ہوگا، تو بالکل بیکار ہے، ناکارہ ہے۔ آپ کے الفاظ سے یہ منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے شاید بہت ہی کامیاب بچے کو ناکارہ بنا دے گا، اس کا دل توڑ دے گا، اس سے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کو مجبور کرے گا کہ شاید واقعی میں بیکار ہوں، ناکارہ ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اولاد جیسی بھی ہے ان کو ہمیشہ انکریج کرے کہ وہ کچھ بھی ہے، کیسا بھی ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کی محبت ان کے ساتھ ہے، آپ کا سہارا ان کے لیے ہے، اور آپ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں باپ پر یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں جو میڈیسن ہو، جو ان کی زندگی بنائے۔ وہ الفاظ استعمال نہ کرے کہ 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد بھی بچہ یاد رکھے کہ میرے باپ نے مجھے یہ بات سنائی تھی، یا میری ماں نے مجھے یہ بات کہی تھی جس کی وجہ سے میں یہ کر بیٹھا تھا۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہے، اس لیے بہت کیئرفل رہیے گا۔ پربھو کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں، خدا کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں، اسی لیے تو ہڈی نہیں رکھی زبان میں۔ آپ دیکھیں ہماری زبان میں ہڈی نہیں ہے نا، کسی دیکھنے والے نے کتنی خوبصورتی سے دیکھا ہے کہ اللہ نے زبان میں ہڈی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس میں سختی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس زبان کو نرمی میں استعمال کرو، اس زبان کو حلیمی میں استعمال کرو۔ جیرے ویرا مٹھڑوں آئی بولو، ویرا نمی کھمی ہو یار چالو۔ میٹھی زبان سے بات کرو۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہوئی کہ تو لوگوں کے ساتھ جھک کر ملا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، خدا پیغمبر سے بھی فرماتا ہے کہ تو پولائٹ رہا، جھک کے رہا، حلیم رہا، اس لیے لوگ تیرے پاس آ گئے۔ اگر تو بھی سخت بنتا، تو بھی ترش روئی سے کام لیتا، تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ خدا فرماتے پیغمبر کو چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے اگر پیغمبر کی زبان میں مٹھاس نہ ہوتی۔ تو یہ بہت بنیادی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے وجود میں عاجزی پیدا کریں۔ جب دل میں عاجزی ہوتی ہے تو زبان پہ عاجزی آتی ہے، چال میں عاجزی آتی ہے۔ انسان کے دل میں اگر حلیمی ہے تو اس کے سارے وجود سے حلیمی آتی ہے۔ دل میں مٹھاس ہے تو اس کے زبان سے بھی وہ مٹھاس ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، مینا جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے۔ مینا تو نام ہے، چڑیا کا نام ہے نا، مگر کہتے ہیں میں نہیں ہوں۔ دیکھنے والے نے خوبصورت انداز میں دیکھا کہ مینا جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے، بکری جو میں کرے تو گلے چھری پھرائے۔
کہ بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آ جاتی ہے، مینا جو کہتی میں کچھ نہیں ہوں تو سب اس سے پیار کرتے ہیں، سب کو اس کی آواز اچھی لگتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوشو تو سروے کچھ تھاشو، یہ وہ سروے کچھ صاحب جی نے بھاوے، کچھ نہیں ہوگے تو بہت کچھ بن جاؤ گے۔ 5 تتوما سردار چھے بھائی تینو کھمیا نام، ست صبوری کھمیا ایمان ذکر، یہ 5 خوبیاں ہم سنتے ہیں نا۔ 5 تتوما سردار، ان 5 میں جو لیڈر ہے تینو کھمیا نام، وہ عفو درگزر معافی دینے والا، جو جھک کے چلنے والا ہے۔ ان 5 میں یہ کھمیا سردار ہے، یہ کھمیا راکھے دیہی ماں تینے تیاں سب اٹھی کرے سلام، کہ جو اپنے دل میں عاجزی اور انکساری سے رہتا ہے، قیامت کے دن وہ سب فرشتے وہاں اٹھ کر ان کو سلام کریں گے۔ اس لیے جھک کے رہو گے۔ دیکھیے دیکھنے والے بڑے پیار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے چھوٹا رہو گے تو سب نعمت ملے گی، چھوٹا بن کر رہو گے تو سب نعمتیں ملے گی، بڑا بننے پر تو ماں بھی گود پر سے اتار دیتی ہے۔ جیسے بچے نے یہ امپریشن دینا شروع کیا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، تو ماں بولتی ہے ابھی تو چلتا بن تو خود ہی چل، اب میں تجھے گود میں نہیں اٹھاتی۔ کہ ذرا بڑا بننے جاتے ہیں تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ تو چھوٹے بن کے رہو گے تو پیار سے رہو گے، لاڈ سے رہو گے، اللہ کے پیار میں اور اللہ کے لاڈ میں رہو گے۔ اس لیے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی نہیں کرو۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اپنی تعریف نہیں کرو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے زمین پر بہت عاجزی سے چلتے ہیں۔ قرآن نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر چال میں بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ زمین پر اترا کے چلنے، چال میں بھی آپ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ شو کر رہے ہیں، کچھ شو آف کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بات بھی اللہ کو بھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ کوئی جاہل سامنے مل جائے کہتے ہیں بھائی تجھ پہ سلامتی ہو، تیرے ساتھ بحث تو نہیں ہو سکتی ہے، خدا تجھے سلامتی سے رکھے۔ تو پہلے پارٹ کے اندر، دوسرے پارٹ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی، نمڑی کھمڑی ویرا ہنسی ہنسی مرلا، کام کرودھ دوئے تجو۔ کام سے مراد نفسانی خواہشات ہے، جس سے آپ شہوت کہتے ہیں، کہ شہوت نفسانی خواہشات، انسان میں جو حیوانی خواہشات ہے، کہتے ہیں حیوانی جذبات پہ قابو رکھو، غصے پر بھی قابو رکھو، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں، سالوں تک وہ غصہ ہم اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں۔ دیکھیے جو انسان معاف نہیں کرتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے، معاف کرنے والا سکھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ جب معاف کرتے ہیں تو ایک کام ہوتا ہے، جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس دن آپ ایک قیدی کو جیل سے رہا کرتے ہیں۔ جس دن آپ کسی کو معاف کرتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہے اور جس کو دیکھنے سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی تھی، غصہ آتا تھا، جس دن ہم اس کو نکالنے کے قابل ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ جانے خدا جانے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج سے وہ میرے سامنے آئے کہ نہ آئے میرے جذبات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس دن آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس دن آپ ایک قیدی کو آزاد کرتے ہیں، اور وہ قیدی کون ہے؟ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ جس دن ہم نے کسی کو آزاد کی، کسی کو معاف کیا، اس دن ہم نے اپنے آپ کو غصے کے قید سے آزاد کیا، اپنے آپ کو اس شخص کے قید سے آزاد کیا کہ جس کے آنے سے ہم کو تکلیف ہوتی تھی، تو ہم اس کے قیدی ہو گئے نا، اس کے ہاتھ میں جب چاہے میرا موڈ خراب کر دے، مجھے غصے میں لے آئے۔
لیکن جس دن آپ نے کہا کہ تو جانے خدا جانے میں اس سے آزاد ہوں، تو میں خود اپنے آپ کو قید سے ریلیز کرتا ہوں۔ تو عفو درگزر اور معافی بہت بڑی چیز ہے۔ غصے سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج تو ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سارے نیگیٹو انرجی ہیں، یہ سارے نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ ہمارے جسم کو کتنا نقصان پہنچاتے، ہمیں جسمانی طور پر بھی کتنی بیماریاں ہمارے اندر پیدا کرتی، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کام کرودھ دوہے تجو، اس کے بعد فرماتے ہیں جی کائے دھن سنچو ویرا سونا نے روپا، مال دھن ہوڑا اے بیرانا۔ اے میرے بھائی دولت کیوں جمع کرتے ہو؟ کائے دھن سنچو ویرا سونا نے روپا۔ اب اس وقت کوئی بینکنگ سسٹم تو تھی نہیں کہ لوگ بینک میں پیسہ جمع کریں یا پراپرٹی خرید کے رکھیں۔ اس وقت تو لوگ جو سونا روپا کی صورت میں دولت ہے جس کو جمع کرتے تھے۔ تو کائے دھن سنچو ویرا سونا نے روپا، اے میرے بھائی یہ سونا اور چاندی کے دھن دولت کیوں جمع کر رہے ہو؟ مال دھن ہوا اے برانا، یہ نہ آج تمہارا ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ آپ کتنا بھی جمع کر کے جائیں کوئی اپنے ساتھ لے کے تو نہیں جاتا نا۔ سکندر اعظم کے لیے بڑی بات کہتے ہیں کہ دنیا تقریباً فتح کرنے کو نکلا تھا اور کافی فتوحات کرنے کے بعد جب وہ بیمار پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے گا، تو اس نے اپنے سارے وزراء کو اپنے پاس جمع کر کے کہتے اس کو 3 نصیحتیں کی۔ کبھی میرے مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں آپ 3 کام میرے ساتھ کریں۔ سارے اس کے چاہنے والے، پیار کرنے والے وزراء، اس کے منسٹر اور اس کے کمانڈر سارے ساتھ میں ہیں۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو میرا کوفن، میرا جنازہ میرے طبیب اٹھائیں گے، جو فزیشین میرے ساتھ میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ میرا علاج کرتے ہیں، یہ میرے فزیشین، یہ میرے ڈاکٹرز میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ جتنی دولت سونا چاندی میں نے جمع کی ہے یہ سب میرے قبرستان تک جانے کے راستے میں آپ اس کو بکھیر دینا تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات راستے میں بکھیرے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات، میرے دونوں ہاتھ کو کھلا کب میرے جنازے سے باہر رکھنا تاکہ لوگ دیکھے کہ میں کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ ان کے منسٹر آنکھوں میں آنسو کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آ کر ہم کریں گے جو آپ نے فرمایا، لیکن اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ میرے طبیب ہے جنہوں نے آج تک مجھے زندہ رکھا ہے، یہ میرے ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہی میرا جنازہ اٹھا کے جائے تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام ملے، کسی بھی طبیب کے پاس موت کا علاج نہیں ہے۔ آپ کی لائف پرولونگ کر سکتے ہیں، زندگی تھوڑی لمبی کر کے دے دیں گے، موت کا ابھی تک علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی لوگ جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں یہی مجھے کندھے پہ اٹھا کر اب قبرستان لے جا رہے ہیں، اور جو ہیرے جواہرات میں نے جمع کیے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں۔ بس اب یہ غیروں کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں اس میں انہی کے اوپر سے گزر رہا ہوں، کچھ بھی اس میں سے مجھے حاصل نہیں ہوا، اور میں دنیا سے جیسا آیا تھا ویسا جا رہا۔ ناگو تو آیو بندے دھکیوں تو لوڑے، ارے جیش تو ناگو، ناگو تو آیو نا جیش تو ناگو، ویسا آیا تھا ویسا ہی جانے والا ہے۔ شکر ہے خدا کا انسانیت میں تھوڑی سی سمجھداری ہے، کم از کم شرافت کے ساتھ تیرے جسم کو تھوڑا شریفانہ انداز میں ڈھانک کے قبرستان میں جا کے دفن کر دیتے ہیں، اتنی شرم رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی، ورنہ تو انسان جیسا آیا ہے ویسا چلا جائے گا۔ تو جسم کے بارے میں کہتے ہیں آپ سوچو، کائیں دھن سنچو ویرا سونا نے روپا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت جمع کرنے کو منع نہیں کرتا، مگر اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرو۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہو میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے
خلقت کی ہر اس چیز سے جس میں شر موجود ہو، یا اس نے جو چیزیں پیدا کی ہے اس کے شر کے پہلو سے. یعنی اللہ نے ساری اچھی نعمتیں پیدا کی ہے، مگر انسان اس کو غلط استعمال بھی کرتا ہے. عقل انسان نے ہمیں ترقی کے واسطے دی ہے، مگر انسان کسی کو مارنے، قتل کرنے، انسانیت کو تباہ کرنے تک کے ہتھیار اسی عقل کو استعمال کر کے بناتا ہے. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے. تو اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا غلط استعمال نہیں کرو. مال دولت اللہ کی نعمتیں ہیں. تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، تمہارے مال میں محروموں کا بھی حق ہے. دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اور تم بھی اس کو استعمال کرو. تو اللہ کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہے دنیا میں دولت کی صورت میں، اللہ فرماتا ہے تم اس کو اپنی ذہانت کی وجہ سے مت سمجھو. یہی بات ہے جو قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے. قارون کا جو پورا قصہ قرآن شریف میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک بہت دولت مند آدمی تھا. اتنا دولت مند آدمی، اس کی دولت کو چھوڑ دیجئے، دولت کتنی تھی نہیں معلوم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے واسطے طاقتور مزدوروں کی ایک جماعت تھی. یاد رکھیے، قارون کا خزانہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کی جماعت نہیں تھی، قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مزدوروں کی ایک جماعت تھی. اللہ فرماتا ہے اہل علم نے کہا کہ اے قارون اس طرح اترا کے مت چل، زمین پر گھمنڈ سے مت چل. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اللہ نے آخرت میں جو تجھے دیا ہے اس کو بھی حاصل کر. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ چھوڑ. واحسن کما احسن اللہ علیک، اور جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو بھی دوسرے پہ احسان کر. اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر. کہتا ہے اللہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ نے دیا ہے میری ذہانت کی وجہ سے. مولا نے فرمایا اگر تم نے ترقی کی ہے تو یہ مت سمجھنا یہ تمہاری ذہانت کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہے. قارون نے کہا یہ میرے علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دفعہ وہ اپنے خزانوں کے ساتھ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ نکلا ہے دنیا کو اپنا خزانہ دکھانے کے لیے. اللہ نے حکم فرمایا زمین پھٹ گئی، وہ قارون اپنے تمام خزانوں کے ساتھ زمین پہ دھس گیا، نام و نشان ختم ہو گیا. وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خدایا ہمیں بھی قارون کے خزانوں جیسا کوئی خزانہ مل جائے، کتنی نعمتیں اس کو ملی ہے، تھوڑی سی لگژری اس میں سے مجھے بھی مل جائے. دوسری صبح اٹھ کر کہتے خدایا معافی مانگتے ہیں، تیری حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو تیری نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو اسے اس طرح سے ختم کر دیتا ہے. تو یہ تاریخ میں یہ واقعات، قرآن شریف میں یہ واقعات موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرو. حضرت امام بھی فرماتے ہیں accumulation of wealth for the sake of accumulation is not ethical. پیسہ جمع کرنا صرف پیسہ جمع کرنے کے واسطے یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس. جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ استعمال کریں، جو زیادہ ہے وہ آپ شیئر کریں. تو قرآن حکیم بار بار ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دولت کے تم مالک بن کے مت بچ جاؤ. جس طرح گنان میں ہے نا، تو آپ سیٹ تھے نہ بیٹھو. ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا تھا، ایجنٹ بنتے بنتے سیٹ ہی بن گیا، سیٹ کو بھول گیا، خود ہی مالک بن گیا. آج آپ کو معلوم ہے، دنیا کی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں دنیا کی دولت، دنیا میں جتنی دولت ہے، دنیا کی ساری دولت کی 60% دولت، 60% of the wealth of the world is controlled by 1% of the population. دنیا کی دولت کا 60% دولت 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، باقی 40% کے لیے، باقی 99% کے لیے 40% رہ جاتا ہے. یعنی 100 آدمی اور 100 روپے اگر ہو تو ایک آدمی 60 روپے لے جاتا ہے
اور باقی 99 آدمی کے واسطے 40 روپے چھوڑ کے جاتا ہے کہ تم آپس میں بانٹ لینا۔ جس سوسائٹی میں یہ حالت ہو تو وہاں فساد کیوں نہیں ہوگا، وہاں جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے، وہاں مارا ماری کیوں نہیں ہوگی، وہاں جنگیں کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے دولت کو ایک ہاتھ میں جمع کرنا یہ صحت مند نہیں ہے۔ اس لیے بار بار قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال سے محبت نہیں کرو، تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تم مال کو خدا بنا کر بیٹھے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے خدا سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مال کی محبت نہیں، مال جمع کرو لیکن تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، بڑی اسٹرانگ سورہ ہے یہ قرآن کی۔ جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے مولا کے شہزادے اور شہزادی جب ہمارے ساتھ ہوتے تو اکثر وہ فرمائش کرتے تھے کہ مشنری یہ سورہ سناؤ، ان کو سننے کا بھی بڑا مزہ آتا تھا اور میننگ بھی بہت پاورفل ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ ایسے تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعدد، جو پیسہ جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے۔ پیسہ جمع کرتا ہے گنتا کیوں ہے؟ تو میک شیور کہ کل سے آج زیادہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب روز روز گنتے اس کا مطلب کل سے آج بڑھا کہ نہیں، کل سے آج بڑھا کہ نہیں، تو بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یا سبو ان مال اخلدا، وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا مال مجھے ہمیشہ کے واسطے زندہ کر دیا ہے۔ دا ویلتھ میڈ می اٹرنل، یہ مال مجھے ہمیشہ کے واسطے زندہ کر دیا ہے۔ کلا دین کم دا ڈینائل آف دا ورڈ، خدا کی طرف سے اس کی نفی آ رہی کہ ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے آدمی کو تو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر خود خدا سوال پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تجھے کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایک جہنم ہے، اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے جو دل سے اٹھتی ہے۔ یعنی یہ اس مال کی آگ کی گرمی جو ہے، تپش جو ہے، جلن ہے، تیرے سینے سے پہ اس کے سینے سے اٹھے گی۔ یعنی یہ مال بجائے سکون دینے کے، وہ مال جو شیئر نہیں کرتا، لوگوں میں بانٹتا نہیں ہے، لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ کرنا تو کیا جہنم بن جائے گا یہ مال، اور اس کی جلن اس کے دل میں اس کو محسوس ہوگی، صرف اس کے جسم میں نہیں۔ اور انہا علیہ موصدۃ فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے ستون کے ساتھ آگ کے اندر اسے وہاں باندھ دیا جائے گا۔ یعنی یہ آگ، یہ دولت بجائے رحمت بننے کے زحمت بن جاتی ہے ان لوگوں کے واسطے جو دولت کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے۔ میں ایک اور اسٹرانگ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج سونا روپا جمع کرنے کی باتیں بہت ہوئی ہے، تو قائدن سنچو ویرا سونا نے روپا، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ صرف اس کا جو میسج ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے کی مراد یہ ہے کہ مال سے محبت کر کے صرف جمع نہیں کرو۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کوالیفائی کیا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ سونا چاندی جمع کرنا اٹ سیلف اپنی جگہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی صرف جمع کرتے ہیں۔ جو خرچ کرتے ہیں ان کے واسطے یہ لاگو نہیں پڑتا ہے۔ ہاں،
جو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے ذریعے سے ان آگ میں تپائے ہوئے لال لال سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانی داغی جائیں گی، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ هَذَا الَّذِي مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے نا جو تم اپنے واسطے جمع کرتے تھے، یہی ہے نا سونا چاندی جو تم سمجھتے تھے کہ تمہیں ایٹرنل کر دے گا، یہی ہے نا جو تم جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کھاؤ جو کچھ تم جمع کرتے تھے، یہ آگ میں گرم کی ہوئی تمہارا سونا اور چاندی کھاؤ، اسی کو کھاؤ ابھی تم۔ مقصد کیا ہے؟ مال اللہ دے اس کا شکر کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ شکر عملی ہے کہ ہمیں اپنا حق بھی رکھنا ہے، اور اس مال میں یہ کبھی نہ بھولیں خدا کے راستے میں خرچ کریں، ضرورت مندوں کا اللہ فرماتا ہے اس میں حق ہے۔ جنراسٹی کے ساتھ مولا نے فرمایا، فیاضی کے ساتھ سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرے تو پھر وہ دولت ہمارے واسطے نعمت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے۔ تو دولت سے صرف محبت کرنے کو منع کیا گیا ہے، باقی دولت دنیا کی ایک رحمت ہے، اور اس رحمت کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں فرمایا گیا، کائیں دھن سنچو ویرا سونا نے روپا، مال دھن ہوڑا اے بیرانا، کاچی تیری کایا پرانی گانٹھ گنٹھانی، ان سے باندھی تیری کایا، تیرا کچا جسم ہے جو جوڑوں سے بندھا ہوا ہے۔ جوڑوں سے بننے کا ایک تو ہمارے باڈی میں بہت سے جوڑ ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ کئی چیزوں کے ساتھ اس طرح اٹیچڈ ہے کہ وہ سپلائی اگر نہ ہو تو ہمارا جسم زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے فرمایا، ان سے باندھی تیری کایا، کہ تیرا جسم کھانے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اب کھانا نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے، پانی نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے، آکسیجن نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے، یہ سپلائی بند ہو گئی تو مر گیا، خون کم ہو گیا تو مر گیا، دل بند ہو گیا تو مر گیا۔ اللہ فرماتے کنڈیشن ہے، تیرا جسم جو ہے وہ اٹیچڈ ہے بہت ساری سپلائیوں کے ساتھ، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس کے ساتھ تیرا جسم بندھا ہوا ہے۔ کہا یہ مت سمجھ کے تیرا جسم کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے جس پہ تو مزے کر رہا ہے۔ کاچی تیری کایا پرانی گانٹھ گنٹھانی، ان سے باندھی تیری کایا، کھانے پینے کے ساتھ تیرا جسم بندھا ہوا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تیری محبت کھانے پینے کے ساتھ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اے جی کایا نگری ماہ ایک چور ڈھکے چھے، ڈھکتا کینے ناؤ دیٹھا۔ تیرے جسم کی نگری میں، تیرے جسم کے شہر میں ایک چور چپکے سے داخل ہو رہا ہے، اس چور کو داخل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمارے جسم میں چور کون گھسا ہوا ہے؟ اچھا یہ بھئی ہم فرماتے ہیں اس کے داخل ہونے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ بھئی دیکھے گا کہاں سے؟ جس دن سے بندہ پیدا ہوا اسی دن یہ ساتھ میں آیا ہے، جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہمارے ساتھ یہ ہے۔ کلام مولا میں ہے نا، ماتا اودر سو باڑک نکلا، اس کو آیا موت کا پیغام۔ جس دن آپ کی زندگی شروع ہوئی تو موت کے بغیر زندگی کا تصور تو ہے نہیں، زندہ مردہ ہے تب تو زندہ ہے نا۔ تو اس دن سے موت ساتھ میں ہے۔ تو یہ چور جو ہماری باڈی میں گھسا ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ ملک الموت ہے جو لگا ہوا ہے ہمارے، اس کا ایک اسائنمنٹ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اپنے ٹائم پہ وہ اپنا کام کرے گا۔ تو تمہارے کایا نگری میں تمہارے جسم میں ایک چور داخل ہو گیا ہے، اس کو داخل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب وہ ہمارے باڈی کی تباہی کس طرح کرتا ہے؟ جی پہلا لیدھا کوٹ ویرا نو دروازہ، پچھی لیدھو کایا کے روہنس۔ یہ کوٹ ہمارے اس باڈی کو کوٹ کہتے ہیں، قلعہ ہے، یہ نگری ہے، شہر ہے، جو بھی آپ کہیں۔
پہلا لیدہ کوٹ. ہمیشہ آپ دیکھیں عام طور پر جو طبعی موت ہوتی ہے انسان کی، نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو ایک لیول پہ انسان کی باڈی گریجولی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے، ناکارہ بننے لگتی ہے، اور ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سول، روح رہنے کے قابل نہیں ہوتی اور وہ جسم سے نکل جاتی ہے. بالکل ایسا کہ اگر آپ کسی مکان میں رہتے ہیں اور اچانک آپ کے مکان کی چیزیں غائب ہونے لگے، ایک دن پتہ چلا چھت اڑ گئی ہے، ایک دن پتہ چلا باقی دیواریں بھی چلی گئی ہیں، دروازے بھی چلے گئے ہیں، پانی کی سپلائی بھی بند ہو گیا، گیس کی سپلائی بھی بند ہو گیا، بجلی بھی بند ہو گئی، آس پاس رہنے والے لوگ بھی چلے گئے، تو آپ کہیں گے بھائی اب اس گھر سے جی کو لگانا کیا، چلو ہم بھی چلتے ہیں. تو جب گھر رہنے کے قابل نہیں رہتا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں نا. تو فرماتے ہیں وہ اسی طرح ملک الموت جسم کو پہلے آپ کی باڈی پہ اٹیک کرتا ہے. کس طرح اٹیک کرتا ہے؟ پہلا لیدہ کوٹ وہ سیز کرتا ہے آپ کی باڈی کو، کنٹرول کرتا ہے آپ کی باڈی کو. ویرا 9 دروازہ تمہارے 9 دروازوں کو بند کرتا ہے. 2 ہماری آنکھ، 2 کان، 2 ناک، 1 منہ. اس طرح 9 بار نگری جسے کہتے ہیں نا، 9 دروازے والے نگری یا 9 دوار والی نگری. اس گنان میں بھی ہے بھائیو بھرم میں 9 دوار نت چوئے مائے نرک بھرائے. 9 دروازے متواتر لیک ہو رہے ہیں. تو یہ 9 دروازے ہیں. کہتے پہلے آپ کے ان 9 دروازوں کو لے لیتا ہے. اب دیکھیں بینائی چلی جاتی ہے، سماعت چلی جاتی ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے. کہتے آپ کے جو مین آرٹریز ہے، مین روڈز ہیں آپ کے، ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو لٹرلی آہستہ آہستہ آپ کا باڈی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو سول ظاہر ہے جب باڈی میں رہنے کے، اس مکان میں رہنے جیسا رہا ہی نہیں ہے تو اب اس مکان میں کیا رہنا. تو پہلا لیدہ کوٹ ویرا 9 دروازہ، پچھی لیدو کایا کے رو ہنس. اس کے بعد جو باڈی میں روح ہے اس کو وہ لے کے چلا جاتا ہے. تو جنرل پروسیس یہ ہے کہ پہلے وہ جسم سے شروع کرتا ہے. جب جسم ناکارہ، جس کو موت کہتے ہیں، جب جسم اب سسٹین کرنے کے قابل نہیں رہتا تو کہتے ہیں روح اس میں سے پرواز ہو جاتی ہے. اے جی لوٹی تیری نگری ویرا ہوئی رے چوباری. تیرا یہ جسم کا نگر، جسم کی نگری لٹ گئی اور تہس نہس ہو گئی. کھیت کھڑسلا ہوا. کل تک جو ہرا بھرا کھیت تھا ابھی وہ اجڑی ہوئی زمین بن گئی ہے. وہاں ابھی کچھ بھی نہیں بچا ہے، کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے. اے جی ماٹی رے مٹڑی ماہیں ریڑی بھیڑی جائشے کلر خواہش تیری دیہا. جب آتما نکل گئی ہے، جسم بیکار رہ گیا، اجڑ گیا ہے جسم، تو اس کو اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں، شمشان لے جا کے جلا دیتے ہیں. کیا بھی سنا آپ نے گنان میں کہ پڑی رہے تو کیڑا پڑے، باڑی راکھ جتھائے، نرک کری نے نہ کی تو سب جانور کھائے. اب جانور کھا جاتے ہیں یا زمین میں دفن کر دیتے ہیں یا آپ ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں. تو ماٹی مٹڑی ماہیں ریڑھی بیڑی جائے، یہ آپ کا جسم آج جس پہ ہم اتنا ناز کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں. کچھ تو ضروری جسم کی سنبھال کے واسطے، مگر اس سے کہیں زیادہ جسم کے ڈیکوریشن کے واسطے. جسم کے ڈیکوریشن میں اربوں ڈالر کا خرچ ہو رہا ہے روزانہ دنیا کے اندر. بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، مگر کہا یہ سب مٹی میں مل کر ایک دفعہ مٹی بن جائیں گی. کلر خواہش تیری دیہا. یہ جو شور زمینیں ہیں یہ تیرے جسم کو کھا کر ختم کر دے گی اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. اے جی ہارڈ کرے اوپر ویرا بھائی پون جریشے. تیری ہڈیاں نکل آئیں گی باہر اور ہڈی پر ٹھنڈی ہوا چلے گی، برفیلی ہوا چلے گی. یعنی کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ کتنی اذیت تجھے برداشت کرنی ہے کہ کایا رے اوپر ہاٹ کرے اوپر ویرا بھائی پون جریشے. تیری ہڈیوں پر ہوا چلے گی. جا جا ورسے گا میں، ٹھنڈی ہوا بھی وہاں لگنے والی ہے. بارش میں بھی تو بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر کسی چھتر کے، بغیر کسی سہارے پڑا رہے گا اور بارش میں بھی تو بھیگتا رہے گا. یہ گنان مہارس پیر بھڑاوے صدر دین، ایک گنان امیرس میٹھا. پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت حکمت سے بھرپور گنان تم کو ہم نے سنایا ہے، اس کو سنو اور اس پر غور کرو.
جو مین میسج آج کے واعظ میں ہم نے لیا وہ ایک ہیوملٹی ہے، اور دوسرا جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ایک حد تک ہر چیز ٹھیک ہے۔ ایک سیٹھ جو ہے وہ اپنے منشی، اپنے اکاؤنٹنٹ سے ایک دفعہ کہتا ہے کہ بھائی ذرا حساب کر کے تو بتاؤ ہمارے پاس دولت کتنی ہے۔ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کلک کیا اور آپ کے اسکرین پہ آ گیا آپ کے پاس کتنا ویلتھ ہے، کیش کتنا ہے، اور آپ کے بینک میں کتنا ہے، اور آپ کی پراپرٹی کتنی ہے۔ وہ منشی ہے، اس کو تو ساری سونا روپا جو جمع کیا اس کی گنتی کرنی ہے۔ تو منشی نے کافی ٹائم لگایا، اس کو ریمائنڈ کرایا، منشی جی کیا ہوا بھائی، پتہ چلا کتنی دولت ہے میرے پاس۔ سیکنڈ ٹائم ریمائنڈ کرایا، منشی جی پتہ چلا دولت کتنی ہے میرے پاس۔ اس نے کہا جی میں نے حساب پورا کر لیا ہے، میں نے حساب لگا دیا۔ سیٹھ جی آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر آپ کی 12 پشتیں، اگر آپ کی 12 جنریشنز بیٹھی بیٹھی کھائے تب تک آپ کی یہ دولت وہ کھا سکتی ہے، تب تک استعمال کر سکتی ہے، اتنی دولت آپ کے پاس ہے۔ تو کیا کہا؟ میری 12 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے، اتنی دولت میرے پاس ہے۔ کہا جی سرکار آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ کہا بے میری 13ویں اور 14ویں جنریشن کا کیا ہوگا؟ میری 13ویں اور 14ویں پشتوں کا کیا ہوگا؟ اگر دولت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اپنے لیے مولا فرماتے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے سوچیں، مگر یاد رکھیں بچے بھی اپنا کچھ کریں گے ضرور، ان کے بچے بھی اپنا کچھ کریں گے ضرور۔ 14 پیڑھی تک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھے سو ساتھے کچھ نیکیاں ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، خدا پہ توکل بھی کرنا ہے۔ تو بیلنسڈ لائف مولا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ چھوڑیں، لیکن آخرت کو بھی اپنی نظروں سے دور نہ کرے، کیونکہ وہ ہماری اصل منزل ہے اور وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدان نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میرا جو جنگی ڈول بجاوے، سامیرا جو آوے، جنگی ڈول بجاوے، چودی سے چاند رونا ہوا، چودی سے چاند رونا ہوا رے او پرانیاں، قائم جینے آرادھو، الکھ پورکھ نیم وسارو، شاہ پورکھ میرے سنبھارو رے او پرانیاں، قائم جینے آرادھو، اے جی نمڑی نے کھمڑی، ویرا ہسی ہسی ملنا، کام کی
વિરોધ દોએ તજો રે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી કાય ધન સંચો વીરા સોના નિરૂપા માલધન હુવડા એ બીરાના રે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી કાચી તેરી કાયા પ્રાણી ગાઠ ગઠાણી અન્ન સે બાંધી તેરી કાયા રે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી કાયા નગરી માહી એક ચોર ડૂકે છે ઢૂકતા કેણે નવદીઠારે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી પહેલા લીધા કોટ વીરા નવ દરવાજા પછી લીધો કાયા કેરો હંસ રે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી લૂટી તેરી નગરી વીરા હુઈ રે ચોબારી ખેતર ખડ સલા હુઆ રે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી માટી રે મીટડી માહે રીડી બીડી જાય છે કલર ખાય છે તેરી દેહારે ઓ પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો એજી
વીરાભાઈ પવન જરે છે. જા જા વરસેગા મેઘરે હો પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો. એ જી એ જ્ઞાન રસ પીર ભણાવે સદર દીન. એ જ્ઞાન મહારસ પીર ભણાવે સદર દીન. એ જ્ઞાન અમી રસ મીઠા. એ જ્ઞાન અમી રસ મીઠા રે હો પ્રાણિયા કાયમ જીને આરાધો. અલખ પુરખ નેમ વિસારો શાહ પુરખ મેરે સંભારો રે હો પ્રાણિયા કાયમ જીને આરા